زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مندی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر بزرگ مندی چینل کا خوبصورت پروگرام زندگی بہتر بنائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ زندگی بہتر بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا، انہیں دور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا ٹاپک لے کر آج ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ جسے اپنی زندگی سے دور کرنے میں ہی ہماری زندگی بہتر سے بہترین بن سکتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان میں گناہوں اور نافرمانیوں کی طرف رغبت کا میلان موجود ہوتا ہے، اور انسان کے اندر موجود نفس امارہ اسے ہر لمحہ گناہوں کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، گناہوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اور سلیم الفطرت انسان، سمجھدار انسان جب بھی کسی گناہ یا نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کر کر اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہوں۔ اس لیے وہ کیوں گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیوں گناہوں میں چلے جاتا ہے کہ نفس کے بہکانے پر، خواہشات کے غلبے پر، اور جو گناہ کے اندر وقتی لذت ہے یہ اسے گناہوں کی جانب راغب کر دیتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں میں لذت بڑی عارضی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جی عرفان بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی مرزا بھائی، بالکل معاملہ یوں ہی ہے کہ گناہ کا جو اثر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ آدمی بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو گناہ واقعی میں ایسی نحوست ہے کہ جو آدمی کو جو ہے پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہے، اور بلکہ کئی ایسے گناہ ہیں کہ جن کے سبب مختلف جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے یہی کہ ہم گناہ سے توبہ کرتے رہیں، بچتے رہیں، اپنی آپ کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچا کر رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب ایسا کریں گے تو معاملات میں بھی درستگی آتی جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک گناہ کا اثر، گناہوں کا اثر۔ آج کا مدنی چینل کے ناظرین ہمارا ٹاپک ہے گناہوں کا اثر، اور آج ہمارے ساتھ عرفان بھائی کون کون شامل ہونے جا آج رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ مبلغین ہیں۔ جس طرح ہم اپنے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں، اس میں جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے عمران مبلغ اتاری بھائی، ہمارے حسینی بھائی تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، خیریت سے ذرا؟ وعلیکم السلام۔ حسینی بھائی، ماشاء اللہ، اللہ پاک۔ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ طارق، ڈاکٹر طارق بھائی، نعت خواں ہمارے عمران بھائی، ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارے مہمان مبلغین تشریف لا چکے ہیں۔ گناہوں کے اثرات جو ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جو مطلب اس کے اثرات ہیں، اگر اس کا علم حاصل ہو جائے تو کیا خیال ہے گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہو بہت جائے گا؟ ضروری ہے، علم حاصل کرنا ہی چاہیے کریم رضا بھائی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس کے اثرات ہیں نا، عام طور پہ ہم اگر دنیا میں لوگوں کو دیکھیں تو یہ کہتے نظر آتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا ہے، بڑا اچھا کام چل رہا تھا، کاروبار تباہ ہو گیا، بچے بڑی فرما برداری میں تھے، اب نافرمانی کی طرف چلے گئے، رشتہ داروں سے تعلقات پتہ نہیں کیوں خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ کچھ گناہ ایسے ہیں
کہ جن کے سبب اللہ پاک ان پریشانیوں میں آدمی کو مبتلا کرتا رہتا ہے. تو آدمی کو بہت ضروری ہے کہ اچھا بچے گا جب اس کو پتہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، گناہ جو ہے نا واقعی یہ تباہ کن ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کریم کے قہر و غضب کو ابھارنے والے ہیں، اور ان کی نحوستیں دیکھیں ایسا نہیں ہے عرفان بھائی کہ گناہوں کا وبال مرنے ہی کی بعد آئے گا، قبر میں جا کے حساب دینا. گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اثرات زندگی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، بندہ زندہ ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ گھر میں پریشانیاں آتی ہیں، رزق میں سے برکت اڑ جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، صحت خراب ہوتی ہے، گھر والے بیمار رہنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، یعنی گھر بظاہر بہت بڑا ہوتا ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا، دل میں بے چینی ہوتی ہے، اور سب کچھ موجود ہونے کے باوجود زندگی میں لذت نہیں آتی، ذہنی سکون نہیں ملتا، دل کو قرار نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ گناہوں کے اثرات ہیں جس نے ہماری زندگی جیسی انمول نعمت کو ہمارے لیے بالکل بے رونق کر کے رکھ دیا. نہ نماز پڑھنے میں دل رکھتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کو دل چاہتا ہے، نہ روزہ رکھنے کا دل چاہتا ہے، نہ ذکر عبادت میں دل لگتا ہے. تو یہ اگر ایسی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں کی نحوست ہے، یہ گناہوں کا اثر ہے جس نے ہماری زندگی کو بالکل بے رنگ کر کے رکھ دیا ہے. آج کے معاشرے میں اگر ہم یہ کہیں نا کہ شاید ہر دوسرا فرد اس بلا میں مبتلا نظر آتا ہے کہ اس کی رزق کی کشادگی نہیں ہے، تنگ دستی ہے. بلکہ جاب کرنے والا کہتا ہے مہینے کا جب آخر ہوتا ہے نا تو مجھے لوگوں سے ادھار لینا پڑ جاتا ہے، دکاندار سے ادھار کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا اس کی نحوست جو ہے وہ کیوں پڑتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا کس طرح رزق میں کشادگی ہوگی اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہمارے یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کریم رضا بھائی، یہ ایسی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ایسی آفت آ چکی ہے کہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں رشتہ داروں سے لڑائیوں کے. کسی کے گھر میں شادی ہے تو وہ ایسا انداز اختیار کرے گا کہ بس کوئی نہ کوئی موضوع مل جائے جس پر جو ہے وہ جھگڑا کھڑا ہو جائے. تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر رزق میں کشادگی چاہتے ہیں اور جو ہے وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ پر روزی کے دروازے کشادہ کر دے، کھل جائیں، آپ کے لیے رزق جو ہے وہ آسان ہو جائے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں، اچھا برتاؤ کریں. اور اس میں خاص طور پہ سگے جو ہے والدین، جب رشتے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے والدین سے تعلقات آپ کے بہت اچھے ہونے چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے. کریم رضا بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے تو نظر آتے ہیں یار آزمائشیں کھڑی ہو گئی ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو گئی ہیں، ان کے اسباب پر نظر نہیں لے جاتے. بے شک ایسا ہی ہے. اگر اسباب پہ نظر رکھے نا، جب پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے تو مطلب اس کے اسباب کو اگر ہم غور کر لیں نا کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. اب اول تو ہم مطلب اس قدر دین سے دوری ہے، اچھے ماحول سے دوری ہم اختیار ہے کر رکھی ہم نے کہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے کہ یار یہ گناہوں کی بھی نحوست ہو سکتی ہے. بھائی ہمارا تو کیفیت یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے سامنے والا پریشانی میں آ جائے تو ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں یار اس نے یوں کیا تھا نا، اس کی وجہ سے اس کو یہ اس کا اللہ نے کر دیا. اور جب اپنے پہ آ جائے تو کہتا ہے یار میرے کو تو آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی. آزمائش بڑی عجیب کیفیت ہے نا. واقعی ایسا ہی ہے. دوسرا کرے تو وہ گناہوں کی سزا ہے اور دنیا میں پکڑ ہو گئی، اور ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے پرے تو ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا کہ بھائی میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. توبہ کا ذہن بنے، توبہ استغفار کریں، رب کو راضی کریں، سچی پکی توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، سچی توبہ کی طرف آ جائیں تو ہماری زندگی بھی بہتر اور آسان ہو جائے. بے شک. آئیے کلام کی جانب چلتے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی سے کلام سنتے ہیں. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں،
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، ہاں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، ہاں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ، فدا کا یا رسول اللہ، فدا کا یا حبیب اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی
نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہاں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ فدا کا یا رسول اللہ فدا کا یا حبیب اللہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے کیا بات ہے سبحان مبلغ دعوت اسلامی زبردست کلام ہمیں سنا رہے تھے ہمارا زندگی بہتر بنائے پروگرام بزرگوں کے مدنی چینل پر ہے اور اس پروگرام میں جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے گناہ کا اثر اور گناہ کا ایسا اثر ہے صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو طاعون اور مختلف امراض میں مبتلا کر دیتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی وجہ سے قحط آ جاتا ہے اور ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں تو یہ جو گناہ ہے کریم رضا بھائی اس کی یہ نحوستیں ظاہر ہوتی ہیں تو اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں جی ہاں عرفان بھائی حقیقت یہی ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی اثرات کی وجہ آپ نے ابھی بیان فرمائی اور یہ احادیث کریمہ سے ہمیں نقاط ملے ہیں کہ بارش بھی رک جاتی ہے کبھی بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے کبھی طوفان آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں تو یہ جتنی بھی تباہیاں ہو رہی ہیں اس کا سبب اصل میں گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے جب اللہ عز و جل کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور لوگ توبہ نہیں کرتے تو ان کے یہ برے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی مبلغین سے ہم بات کریں گے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شامل ہیں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حسین اتاری بھائی اور انہی کے ساتھ ہمارے عمران مبلغ عمران اتاری بھائی
یہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اور عمران بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر طارق راجپوت بھائی، انشاءاللہ یہ بھی مبلغ دعوت اسلامی اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے عتیق بھائی کے برابر میں موجود ہیں، عمران طارق بھائی انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں اور بہت پرانے نعت خواں ہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل پر آپ ان کی نعتیں سنتے رہتے ہوں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مٹتے گئے جہاں بھر کے جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے گئے جہاں بھر کے عالم مدینے میں. بگڑے ہوئے بنتے بنتے گئے سب سام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ. سرکار کی رحمت کو، سرکار کی رحمت کو ہے ہم مدینے میں. وہ شافع محشر کو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافع محشر کو بلوا کے غلاموں کو دیتے گئے شفاعت کا، دیتے گئے شفاعت کا انعام مدینے میں. اے حاجی جو رو رو کر کہیں گے دینا سلام سے، حاجی رو رو کر کہیں گے دینا سلام سے. لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں. عطار پہ پھر ایسا اے کاش قدم ہو جائے، عطار پہ پھر ایسا اے کاش قدم ہو جائے. مکے میں سگر گزرے، مکے میں سگر گزرے تو شام مدینے میں. مٹتے گئے جہاں
جہاں بھر کے عالم مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عطار پہ پھر ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے اور شام مدینے میں۔ سبحان، ہم سب پہ بھی ایسا کرم۔ آمین اللہ۔ سبحان اللہ۔ حسینی بھائی، گناہوں کا جو اثر زندگی میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں نالج دیں، کچھ مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہوں، ہماری نالج میں آئیں تو شعور بیدار ہو، پھر ہم توبہ کی طرف راغب ہوں۔ تو اس بارے میں کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو رہنمائی فرمائیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے شک۔ خدا طاقت ہے بشریت، انسان جو ہے وہ گناہوں کی طرف بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ بس مجھے ڈھیل دی گئی ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ گناہ صرف جو بندہ کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس لذت پوری کر لوں، گناہ ہوتے رہے۔ صرف آخرت کی طرف توجہ دی جائے تو بندہ یہ سمجھے نا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ صرف آخرت ہی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا نقصان، گناہوں کے نقصانات یہ دنیا میں بھی اس کا سبب بن جاتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر بے سکونی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر بے چینی آ جاتی ہے، مشکلات میں گر جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی کثرت کے سبب ہی ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مگر اس طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ کئی گناہ ہیں انسان کے منہ سے، کیسے جھوٹ نکل جاتا ہے، گالی نکل جاتی ہے، دل آزاری کر بیٹھتا ہے، غیبت کر بیٹھتا ہے، جیسے ہمارے عرفان میں نے بتایا تھا، قطع رحمی، صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کر بیٹھتا ہے، رشتہ داروں سے ناتا توڑ دیتا ہے۔ کئی گناہ ہیں، لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، بدمعاشیاں کرتے ہیں، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے نقصانات کی طرف اگر توجہ دی جائے کہ اس کی زندگی میں جو تکالیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو اس کی ایک وجہ جو ہے یہ اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ بار بار گناہ کرنے سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ۔ پھر بندہ جب گناہ کرتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بے حس ہو جاتا ہے، نرمی چلی جاتی ہے، رحم چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر یہ لوتھڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے۔ اسی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا نقصانات کتنے ہیں اس کے اندر۔ گناہ کا ایک اثر یہ کہ دل سخت ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں، دل کی سختی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیک اعمال کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یوں صرف یہ نقصانات ہی نہیں ہیں کہ تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبتیں آ گئی، دل سخت ہو گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس بندے کے رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے، اور پھر بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے جو لوگ بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ روزگار، کاروبار، اس کی جو برکت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ جب توجہ دی جائے تو معاشرے کے اندر ایک عجیب بے چینی پائی جاتی ہے۔ وہ بے چینی کیا ہے کہ کوئی سکون میں نہیں ہے، ہر دوسرا بندہ جس کو دیکھو بھائی میں بہت پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، کام نہیں چل رہا ہے، روزگار ختم ہو گیا، پھر قرض کا بوجھ، اللہ۔ یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، دنیا کے مسائل ہیں، شادی، بیاہ، خوشی، غمی، یہ مسائل اپنی جگہ پر ہے، مگر اس طرف توجہ نہیں جا رہی اس کے، کہ جس کی وجہ سے تکالیف آئی، جس کی وجہ سے پریشانی آئی، دل بے سکونی کا شکار ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کے ساری اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو معاملات آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس میں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں،
مگر ایک چیز جو ہے نا یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ گناہ کی وجہ سے جو اس کا دل سخت ہو گیا، اب عبادت میں دل ہی نہیں لگ رہا. تو یوں ہے کہ انسان سوچے، غور کرے کہ اب گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے جو ہے کوئی ہمارے قریب نہیں آ پاتا. گناہوں کی وجہ سے انسان بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے. مثال کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پی رہا ہے تو شراب کی اپنی ایک بیماریاں اس کو اپنی طرف گھیر لیتی ہے، جگر خراب ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں اور بندہ مختلف اور امراض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بد نگاہی ہو گئی، اللہ، غیبت ہو گئی، اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے. گناہوں کے اثر کی وجہ سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، رزق کی برکت بھی چلی جاتی ہے، بیماریاں بھی جسم میں آتی ہیں اور تعلقات بھی عرفان بھائی بالکل خراب ہوتے ہیں. متاثر ہو جاتے ہیں. واقعی گناہوں کے اثرات کوئی قریب نہیں آتا. نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ گناہ کے اندر ملوث ہو اور اس کے گناہ بھی عام ہو، یعنی کہ لوگوں کو بھی پتا ہو، تو ماں باپ بھی روکیں گے بھائی اس کے قریب مت جانا، اس کے ساتھ مت بیٹھنا، اس کی صحبت سے بچنا. خدا نہ خواستہ کوئی برے کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے اور کسی معاملات کے اندر ہے، تو ماں باپ بھی اس کو تنبیہ کریں گے. یا خدا نہ خواستہ کسی کو دیکھا، کسی کا بیٹا کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کسی نے دیکھ لیا رشتہ دار نے، تو ماں باپ کو شکایت کریں گے اپنے بچے کو سنبھالو، وہ فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ تجربے کی بات ہے ہماری کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے. صحبت کی وجہ سے وہ بچہ جو ماں باپ سے تھوڑا خود سے اوجھل ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ بھی بیچارہ اس کاموں میں لگ جاتا ہے، سنی بھائی لکھا نا کہ گناہ کے سبب جو ہے چہرے سے نور لے لیا جاتا ہے، نور بھی چلا جاتا ہے. نور چلا جاتا ہے، جس سے پھر لوگوں کے دل کی طرف جو ہے اس کا ملان ہی نہیں ہوتا لوگوں کے، اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی جو عمران بھائی یہ گناہ کا جو ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ بھائی گناہ کی جو نحوستیں اور جو اس کے اثرات یوں کہیے کہ زندگی پر آتے ہیں وہ بیان کیے گئے. جسم کے حوالے سے وہ کون سا ایسا جسم کا پارٹس ہے جس کا بہت درست ہونا ضروری ہے، جس کے سبب پھر آدمی نیکیوں کی طرف جاتا ہے؟ انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں اس میں دل جو ہے ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر دل پاک ہوتا ہے تو انسان کا یعنی بندے کا عمل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور اگر دل ہی جو ہے ناپاکی کی طرف یعنی وہ گناہوں کی طرف مائل ہے اور بندہ پھر گناہ کرتا 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 گمراہی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے. اللہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. اور ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل کو جو ہے سیاہ کر دیتا ہے. تو حالات اور واقعات جو آج ہیں کہ ویسے تو جیسے گناہوں کی رغبت بڑھتی ہے اور پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو عبادت میں لطف محسوس نہیں ہوتا، نہ تلاوت میں ہوتا ہے. عمران بھائی یہ تو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی یوں ہوتا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں میرا دل تو بڑا صاف ہے، میرا دل تو بڑا صاف ہے، لیکن وہ صفائی کس انداز کی سوچ رہے ہو؟ اچھا یہ ایک اور میں بخاری شریف کی ایک حدیث ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے اللہ، جیسے وہ کسی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ جو ہے نیچے دیکھ رہا ہے، تو اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں پہاڑ سے نہیں گر جاؤں. گر نہ جاؤ. اور منافق جو ہے اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور وہ اوپر سے گر گئی، محسوس ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ اس کو ہلکا جانتا ہے نا. جیسے جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ بندہ بولتا ہے کہ یار میرے سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. وہی تو یہ کیفیت جب بن جاتی ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا اور چھوٹا سمجھنا، تو اس کے بارے میں فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں تنبیہ الغافلین میں کہ بندے سے جب گناہ ہو اور وہ اسے معمولی نہ سمجھے، بہت بڑا
خیال کرے، یعنی چھوٹا گناہ ہو جائے لیکن اس کے باوجود وہ بڑا جو ہے اس کو خیال کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس گناہ کو چھوٹا کر دیتا ہے، یعنی وہ ہلکا کر اس کا جو عمل ہے، بھلے اس نے بڑا گناہ کیا لیکن وہ ڈر گیا، اللہ سے ڈرا، اور اس نے بہت اس کو جو ہے یوں ہائی لائٹ کیا، یعنی اس کو یہ فیلنگس آئی، شرمندگی ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ گناہ کرے اور اس سے معمولی جانے تو وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور اس پہ شرمندگی بھی نہیں تو اس پر پکڑ ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر گناہ کرے اور آپ اس کو سمجھائیں، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، حرام روزی کی طرف جا رہا ہے، اور آپ اس کو سمجھائیں یار آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو وہ کہتا نظر آتا ہے بھائی ایک میں اکیلا ہی تھوڑی ہوں، یہ ہلکا ہی جاننا تو ہے نا، ایک میں اکیلا ہی تھوڑی ہوں، سب کر رہے ہیں، سب جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، ارے مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا دنیا ایسی چل رہی ہے، یہ جملے کہتے لوگ نظر آتے ہیں، اتنی بے باکی۔ اور آپ نے جو بھی روایت سنائی کہ اگر ہلکا جانے تو وہ کیفیت کیا ہے کہ معمولی سی گناہ بھی اس کے پھنسنے کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر اس سے اللہ نہ کرے کہ کوئی گناہ ایسا ہو گیا اور وہ ندامت لاتا ہے اپنے دل میں، خوف خدا پیدا کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ڈرتا رہتا ہے نا، تو اللہ کریم اس کے لیے اس کو جو ہے نا آسان کر دیتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امیر اہل سنت نے جب ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک جملہ بندہ اپنے ذہن اور دماغ پہ راسخ کر دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بہت سے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیونکہ لوگوں کے دیکھنے جیسے خفیہ کیمرے لگے تو بندہ یار بولتا ہے کہ یار اس وقت یہ کام کوئی ایسا کام نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہر وقت دیکھ رہی ہے، تو یہ جملہ راسخ ہو جائے تو بہت سے گناہوں سے بچنے میں کامیاب۔ گناہ تو دور کی بات ہے، اپنی گروی کھانے کی گروی چیز اٹھاتا نہیں آدمی، سوچتا ہے یار کیمرے لگے ہوئے لوگ کیا سوچیں گے، گناہ تو عمران بھائی یہ بھی گناہ کا ہی اثر ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اس کو ہلکا سمجھ رہا، یہ بھی گناہ کا اثر ہے کہ بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں اور ڈر اور خوف ہی نہیں، خوف نکل گیا، ڈر نکل وہی گیا، دل سیاہ ہو بے حس ہو گیا، اور وہ گناہوں کا جو خوف تھا، جیسے کہ ہم اپنے بزرگان دین کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہمیں گناہوں کا اثر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طارق بھائی ابھی ہم نے سنا کہ ظاہری اثرات ہوتے ہیں فرداً انسان پر، جسم پر ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، یہ ایک انفرادی طور پر گفتگو ہوئی۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گناہ کا اثر کیا معاشرتی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو گناہوں کا اثر ہے یہ صرف انفرادی طور پر نہیں ہوتا، بلکہ جو گناہ گار ہے اس کا اثر اس کے اہل خانہ پر، اس کے محلے پر اور اس کے پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور جو ہے اس کی ذات کے علاوہ پورے معاشرے پر اس کے بد اثرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور جب لوگ اجتماعی طور پر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر پورا معاشرہ ظاہر سی بات ہے کہ بگڑ جاتا ہے، معاشرے کے اندر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے، ناانصافی بڑھ جاتی ہے، قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے جو نا معاشرتی اثرات ہیں۔ ان میں جو ہے نا اگر ہم ان کو چیدہ اگر دیکھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائی اور عریانیت جو ہے نا، وہ فحاشی جو ہے نا، وہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو شرم و حیا کی قدر کم ہو جاتی ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس کے اندر شرم و حیا کی جو چیز ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب اجتماعی طور پہ بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ پورے معاشرے کے اندر بے شرمی بے حیائی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب معاشرے میں بے حیائی بے شرمی بڑھ جاتی ہے اور عریانیت بڑھ جاتی ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مجبوراً اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ظلم اور ناانصافی جو ہے یہ معاشرے میں بڑھ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ظلم کرنا بھی تو گناہ ہے نا،
دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، تو جو ظلم کرتے ہیں اس کی وجہ سے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، مظلوم جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر وہ شکایتیں کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، پھر اس سے بد اثرات پورے معاشرے کے اندر پھیلتے، اس سے دشمنیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ معاشرے کے اوپر جو ہے نا بہت ہی بد اثر پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ امن اور سکون، جیسے ابھی حسینی بھائی نے بھی فرمایا، امن اور سکون جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، تو امن اور سکون کیسے ملے گا؟ امن اور سکون تو جو اللہ کے کلام کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کو تو ہم یاد ہی نہیں رکھ رہے، اور ہم جو ہے نا گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ بے چینی، بد امنی جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ عام ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص جیسے اس وقت جو ہے نا وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار سکون میں نہیں، تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون جہاں پر ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور سکون کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، وہ ہم بچ نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ بد امنی اور بے سکونی ہمارے ماحول کے اندر عام ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہے کہ دیکھیں کہ وعدہ خلافی بہت زیادہ ہو رہی ہے، آج کل لوگ چیک دیتے ہیں باؤنس ہو رہے ہیں، وہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالوں گا اور اس کو میں نے دھوکہ دینا ہے، وہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا چیک دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا 2 مہینے 3 مہینے سکون سے گزر جاتے ہیں، اور جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو وہ چیک لے کے بندہ جاتا ہے اور وہ جا کے اس میں کہتا ہے، وہ بولتے ہیں جی اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں باؤنس ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس وعدہ خلافی سے ہمارے معاشرے میں کیا اثر پڑ رہا ہے؟ اس سے یہ اثر پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو ایک دوسرے پر یقین ہے، اعتماد ہے، وہ اٹھ رہا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے، ایک بندے کا چیک باؤنس ہو گیا ہے، ایک بندے نے وعدہ خلافی کر لی ہے، اب یہ بندہ جو اس میں مبتلا ہوا ہے، جس کے ساتھ وعدہ خلافی ہوئی ہے، اب یہ دوسرے پر یقین نہیں کرے گا، دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خلافی سے بچو۔ تو ڈاکٹر صاحب، وعدہ خلافی کے ساتھ ساتھ ایک معاشرے میں جو اس وقت بہت زیادہ دیکھا جائے نا تو برائی عام ہو رہی ہے، وہ ہے خیانت۔ خیانت صرف مال کی خیانت نہیں ہے، کسی کے دیے ہوئے مال کی حفاظت پر خیانت نہیں ہے، کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو وہ الفاظ کی، گفتگو کی خیانت۔ جی بالکل، آپ سے میں نے کسی کے بارے میں بات کی، آپ نے ایز اٹ از جا کر میری باتیں اس کو بتا دی، یہ خیانت۔ اور وہ مطلب دل برائیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرہ جو ہے وہ برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا، ایز اٹ از تو الگ بات ہے، 4 ملا کے لگا دیتے ہیں۔ ایک پلس کرے، یوں 4 کو پلس کر لیں گے بھائی۔ اس نے کچھ کہا تھا اس ہو گیا نا کہ بندہ گناہ کو گناہ تصور بھی نہیں کر رہا۔ اب جب تک کسی معرفت والے بندے کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ سنی بھائی، دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو صحیح فٹ محسوس کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر بول رہا ہے کہ وہ لگایا سارے حالات وغیرہ، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، کہتا آپ کو بلڈ پریشر ہے، بولا نہیں میں تو صحیح ہوں۔ تو کس نے بتایا صحیح ہوں؟ وہ مشین بتا رہی ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہے آپ کو، اور کتنا ہائی بلڈ پریشر ہے۔ اب جس کے پاس گئے اس نے بتایا کہ یہ مرض ہے تمہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جو ان چیزوں کی معرفت رکھتے ہوں، کہ جو ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ غلطی کی، یا ان کے بیانات سننے سے۔ الحمدللہ ہمارا بہترین ذریعہ گناہوں سے بچنے کا مدنی مذاکرہ ہے، کہ اگر ہم مدنی مذاکرے کے اندر بار بار شرکت کرتے رہے، گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے اس کو بار بار 1 گھنٹہ ہم نکال لیں مدنی چینل کے لیے، پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں، تو جتنے بھی گناہوں کے اثرات ہم پر نمودار ہوتے رہتے ہیں معاشرتی طور پر، جس کے نقصانات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا، اس کی معرفت حاصل ہوگی کہ واقعی یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے، ہم سے یہ نافرمانی ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ گناہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ نافرمانی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز کام ہے، یہ صحیح کام ہے۔ جب تک ہمیں کسی صاحب علم سے پتہ نہیں چلے گا ہم اس چیز کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر روزانہ 1 گھنٹہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر مدنی مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں، علماء کرام تشریف لاتے ہیں، مبلغین ماشاءاللہ بیانات فرماتے ہیں، بچوں کے کڈس مدنی چینل چلتے ہیں، اللہ کی رحمت سے سب سے بڑی بات ہے کہ امیر سنت سبحان اللہ ہر ہفتے کو اپنا جلوہ بھی دکھا دیں، اپنی برکتیں بھی بتا دیں، اور مزید اس کے ذریعے ہمیں کئی ایسی معلومات ہوتی ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے، ایک سوال میرے دل میں ہے،
مگر میں کسی سے معلومات نہیں کر پا رہا ہوں، اچانک کہ وہ مدنی چینل پر آ جاتا ہے، مدنی مذاکرے کے ذریعے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ بھائی آپ نے تو کہا سوال کرتے ہیں، میں نے تو دیکھا امیر اس میں گفتگو سے ہی ایسی بات نکال کے لے آتے ہیں کہ آدمی بولتا ہے یار واقعی میں ہم بھی اس معاملے میں مبتلا ہیں۔ صحیح بولے، جیسے اکثر ہوتا ہے نا بھائی، اکثر لوگ یوں کر رہے ہیں، پھر ہم اسے توجہ دلاتے ہیں بھائی اکثر ہی کر رہے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے جملہ درست نہ ہو، صحیح بولے، کیسی توجہ دلائیں۔ اور اچھا یہ توجہ آج ہمارے معاشرے میں جو بڑوں کا کردار تھا، جو انداز تھا، وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ اب تو ہم کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، گناہ کی طرف ہے، اور آپ اس کو سمجھانے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو سمجھانے لگتا ہے صحیح بولے، مولانا آپ کو نہیں پتا، دنیا ایسی چل رہی ہے، معاملات ایسی سب چلتا ہے، ہاں سب چلتا ہے، یہ بڑا جملہ ہے، سب چلتا ہے۔ اچھا بھائی یہ نہیں کریں گے تو لوگوں میں رہ ہی نہیں سکیں گے، یعنی تو اس قدر ذہن جو ہے گناہ میں مبتلا ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید گناہ نہیں کروں گا تو ترقی نہیں ملے گی، صحیح بات، گناہ نہیں کروں گا تو معاشرے میں میرا کوئی اسٹیٹس نہیں بنے گا، گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی میں جب تک مبتلا نہیں ہوں گا تو میں شاید کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی، یعنی ایسا ذہن ہو گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں کا اثر، ابھی آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو مبلغین سے سنی ہے کہ گناہوں کے کیا اثرات ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل کریں گے۔ تو ایک تو ہم نے یہ سنا کہ دل بھی سخت ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، پھر معاشرے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے، معاشرے میں گناہ پھیل جاتے ہیں، بد نگاہیاں اور ناجائز تعلقات، تو جو ایک خوبصورت مسلم معاشرہ ہے نا، اس کا رنگ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، نظارے ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسینی بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کی نالج میں اضافہ ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے کیا مصیبتیں بھی نازل ہوتی؟ بعض معاشرے کے اندر ایسے گناہ رائج ہو چکے ہیں کہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے، جیسے سب سے پہلے ناپ تول میں کمی، کہ ناپ تول میں کمی یہ دور حاضر کے اندر، یعنی کہ بتاتے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کلپس چل رہی ہوتی ہے، نیچے سے کانٹے کے نیچے میگنیٹ لگا دیا یا اس کا ڈیجیٹل جو وہ چینج کر دیا، اس وجہ سے اس میں ناپ تول کے اندر کمی آ گئی، کپڑا ناپنے والا اس میں کمی آ گئی، دیگر چیزیں۔ تو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ گئی، اس قوم کے اندر قحط آیا، جو ظالم حاکم اس کے اوپر مقرر ہو جاتے ہیں، ظالم حاکم جو ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس قوم نے زکوٰۃ دینے کے اندر کنجوسی کی، زکوٰۃ ادا نہ کی، جس قوم نے زکوٰۃ روک لی، اللہ پاک نے اس قوم کو بارش سے محروم کر دیا۔ اسی طرح جس نے سود خوری کی، اللہ پاک نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے سود خوری جنہوں نے سود خوری کی، سود خوری کی وجہ سے جو ان کے اوپر اور دیگر معاملات آ گئے، جنہوں نے اللہ اور رسول کے عہد کو توڑا، اللہ پاک نے ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یعنی ایسے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس میں معاشرتی طور پر آج برائیاں جو عام ہو رہی ہیں، ہم پر جو تکالیفیں آ رہی ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنا۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، تو کافی حد تک انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، معاشرہ اچھی ڈگر پہ چل سکتا ہے، کیونکہ یہ برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب تک اصلاح، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، مسجدوں میں لے کر آتے ہیں، پھر یہ چیزیں سمجھاتے ہیں ان کو، یعنی کہ جب بھی مبلغین اپنا علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے نکلے تو چاہیے یہ کہ دکان ہے یا مکان ہے یا علاقہ ہے، محلہ ہے، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے یا چوک پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مبلغ جو ہمیں دعوت دینے کے لیے آیا، کم از کم اس کے ساتھ تھوڑا وقت نکال لیں، ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، تو الحمدللہ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں کے اندر ملوث ہوگا، جیسے زکوٰۃ مکمل ادا نہیں کرتا، یا زکوٰۃ پوری نہیں دیتا، یا زکوٰۃ بالکل ہی نہیں دیتا، اس بارے میں اس کو علم حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں اگر کمی کرتا تو اس کے بارے میں اس کو علم ہوگا۔ صرف یہ وجہ کیا کہ علم سے دوری کی وجہ سے جو گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ مساجدوں سے دور ہو گئے، دینی اجتماع سے دور ہو گئے، اچھوں کی صحبت سے دور ہو گئے، علماء کی صحبت سے دور ہو گئے، ائمہ کرام کی صحبت سے دور ہو گئے، اس وجہ سے جو ہے معاشرہ برائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
حسینی بھائی ایک چیز حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکڑی کی خراش، لگنا، قدم کا ٹھوکر کھانا اور رگ کا پھڑکنا کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ گناہ کی یقیناً نوستیں آتی ہیں، فرمایا کہ بھئی ایسا پتہ ہوتا ہی نہیں کہ کس وجہ سے کس وجہ سے ہو رہا ہے، اور جو گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے وہ اس کے کہیں زیادہ ہے۔ ایک کچھ تو گناہ ہے جن کی سزا مل رہی ہے نا، دکھ رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں، بہت سے تو گناہ وہ ہیں جن کو اللہ کریم معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں اچھائیوں کے اثرات آ رہے ہیں وہاں گناہوں کی نوستیں بھی آتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ کریم رضا بھائی بچنا چاہیے، گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ رب کی بارگاہ میں۔ گناہوں کا اثر واقعی انفرادی طور پر بھی متاثر کرتا ہے کہ ابھی ہم نے مبلغین کی گفتگو سنی، اور اجتماعی طور پر بھی معاشرہ ہمارا تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے عمران بھائی کہ ہم واقعی یہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یار نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا، درود شریف پڑھنے کا بھی معمول مستقل مزاجی ہمیں نہیں مل پاتی، کوئی بھی دینی کام ہو، نیکیوں کا کام ہو، مستقل مزاجی سے کرنا ایک بڑا بھاری پڑتا ہے، نفس پہ گرا گزرتا ہے، نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا اور توجہ نہیں رہتی، اور پھر بیماریاں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، رزق میں تنگی بھی ہے، اور معاشرے میں برائیاں بھی پھیل رہی ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ تو یہ کیا سارے مسائل، پریشانیاں، گناہوں کے اثرات مسلمانوں کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں عمران بھائی۔ اس کا جواب تفسیر صراط الجنان میں مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے یوں دیا کہ اس کے دو جواب ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ پہلا یہ ہے کہ کفار کو دنیا میں کئی اعتبار سے مہلت ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ فساد اور بربادی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی کہ مال کی کمی ہو گئی تو یہی اس کا اعتبار ہے، بلکہ بیماریاں، ذہنی پریشانیاں اور ہزاروں قسم کی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ مال تو ہے اس کے پاس لیکن وہ کھا پی نہیں سکتا۔ بعض ایسے ملتے ہیں کہ بلینرز ہیں، اربوں خربوں اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ڈرپ کے ذریعے جاتا ہے۔ ایسے بہت سے ہم اگر نیٹ پہ دیکھیں گے تو ایسے معاملات میں، باقی اگر دنیا میں دیکھا جائے تو جو کفار کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ چیزیں، گناہوں کی کثرت ہے، سب عام ہے، وہاں پر دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو زیادہ پاگل خانے وہیں ملیں گے، اللہ، ذہنی مریض وہیں ملیں گے، اور اسی طرح ذہنی مریضوں کے جو نفسیاتی ہسپتال ہیں ان کی تعداد وہیں زیادہ ملے گی، اور سب سے زیادہ ناجائز اولادیں وہیں پیدا ہو رہی ہوں، اور جو والدین کو، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، یہ ادارے بھی جو ہے آپ کو یہیں ملیں گے۔ یوں ہی دنیا میں سب سے زیادہ خوشیاں بیرونی ممالک میں، یعنی دیکھا جائے تو مال کی فراوانی ہے، مال کی ریل پیل ہے، اور وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں جو ہے وہ شامل ہے، تو ظاہری طور پر تو وہ جو ہے سمجھے خوشحال نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ گلے سڑے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف اگر دیکھیں تو حضور علیہ السلام چاہتے تو خود فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ سونے بن کر چلیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے۔ تو یہ سب کیا ہے کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت، یعنی اہل بیت کے بھی معاملات ہم دیکھیں تو ان کی قربانیاں ہی نظر آتی ہیں کہ آج اگر کسی کے پاس مال کی فراوانی نہیں تو ہم صرف مال کو ہی دیکھتے ہیں،
حالانکہ اللہ نے دیگر نعمتیں بھی دی ہیں. اگر ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں تو کتنے مریض پڑے ہوں گے جو نہ بول سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، محتاجی والی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے تو نوازا ہے، لیکن ہم صرف دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس بڑا بنگلہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، وہ اچھے جوتے پہنتا ہے، اس کا لباس اچھا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ مطلب ذہن اس طرف جاتا ہے. یہ جو وسوسہ آدمی کے دل میں آیا ہوا ہے کہ بھائی مسلمانوں پہ ہی سب کچھ ہے، یہ حقیقت یوں ہے کہ اگر اس کو سمجھے اور تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہے کیا حقیقت. یعنی آپ گناہ کے جو نحوستیں ہیں وہ دوسروں کو بھی ہو ہی رہی ہیں، یا ہم خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ تو ایسے گزر رہے ہیں، ان کی زندگیاں تو اتنی اچھی گزر رہی ہیں. مفتی صاحب کا بھی ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ، کیونکہ یہ ریسرچ ہے اور جانا آنا بھی رہا ہے ملکوں میں، تو آپ نے بڑی تحقیقی بات کی کہ بھائی ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے آپ ہی پریشانی ہو، جو واقعی میں اللہ پاک کا نافرمان ہے وہ مصیبتوں میں بھی گرفتار ہے. اور پھر وہ مصیبتیں جو معاشرتی بھی ہیں، ذاتی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں، صحیح بول ہے نا. اب والدین کا جو ہے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا، کہ کسی اگر اب ہم جیسے کہ سوچنے والی بات ہے نا کہ یار کیسی آفت ہے یار کہ آدمی اپنے ماں باپ کی نعمت سے اس قدر پریشان ہے. ماں باپ کی خدمت جو ہے نا نیکیوں کا ذریعہ ہے، ذریعہ ہے بے شک. اور وہ ذریعے کو ہم وہاں پہ لوگ ضائع کر رہے ہیں. لیکن ہم الحمدللہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ ماں باپ کی باقاعدہ بالکل عزت اور احترام کی جاتی ہے اور نیکیاں کمائی جاتی ہیں. کیا کمائی جاتی تو کہتے ہیں نا بعض لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے تو میری ماں کی دعا ہے. ہے. تو دیکھیں دنیا میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ میری ماں کی دعا ہے، میرے باپ کی دعا ہے. تو یہ چیزیں ماں باپ جو ہیں بڑی اہم چیز ہے، مگر دیگر ممالک میں جیسے عمران بھائی نے فرمایا. جی عتیق بھائی یہ تو زبردست بات آپ نے کی کہ بھائی یوں ہے یوں ہے. اب گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، تو اس کی عادت چھوٹے کیسے؟ اصل یہ ہے نا، جی ہمارے پروگرام سننے کے بعد اور معاملات پر توجہ کرنے کے بعد آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یوں بھی ہو رہا ہے. اب یہ گناہ چھوٹے کیسے؟ اس کا کوئی آسان گناہ طریقہ کے جو ہے وہ اثر سے، ڈاکٹر صاحب گناہ کے اثر سے یہ ساری نحوستیں جو بیان ہوئی یہ گناہوں کے اثر ہیں. جی بالکل. تو اگر ان ساری نحوستوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ذاتی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی، تو اس کے لیے تو گناہ چھوڑنا پڑیں گے. جب ایک راستہ جس کی سے تباہی آ رہی ہے وہ راستہ بند کریں گے تو تباہی بند ہوگی نا. بالکل ایسے. تو اب یہ گناہ کیسے چھوڑیں؟ کیا اس کا طریقہ ہو کہ اس کا اثر ختم ہو، اس کا اثر زائل ہو جائے، ذاتی نقصان بھی ختم ہو جائے، معاشرتی نقصان بھی ختم ہو جائے، ہماری زندگی بہتر ہو جائے، بہترین ہو جائے؟ یقیناً گناہ چھوڑنا پڑیں گے. اس کا کوئی آسان طریقہ بیان فرمائیں. جی اس کے لیے رضا بھائی جو ہیں وہ 4-5 چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اچھا. ہم سارے کے سارے لوگ جو اس وقت مدنی چینل پہ ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی اس طرف توجہ کریں اور ہم سب بھی اس طرف توجہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ 4-5 چیزیں اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری گناہوں کی عادت چھوٹ سکتی ہے اور ہم نیکیوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا اصول یہ اپنایا جائے کہ نیکیوں کو اختیار کیا جائے اور گناہوں کو چھوڑا جائے. پہلا اصول یہ، جب نیکیوں کو اختیار کریں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے تو گناہ کم ہوتے رہیں گے، نیکیاں بڑھتی رہیں گی. انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قرآن مجید فرقان حمید پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 114 114 میں رب نے یہی ارشاد فرمایا. جی جی فرمانے رب العالمین ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. جی سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات فرمائی آپ. جی بالکل اسی طرف میں آ رہا تھا. ماشاءاللہ آپ نے اس کو بیان فرما دیا. دوسرا جو اصول ہے وہ یہ اپنایا جائے کہ اللہ کا خوف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اللہ، چونکہ جب اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم جو ہیں وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. تیسری بات جو ہمارے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا محاسبہ کیا کریں. یعنی اپنے اوپر غور و فکر کیا کریں کہ میں کر کیا رہا ہوں، میری لائف میں ہو کیا رہا ہے. کیا میں گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہوں یا میں نیکیوں کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ آ رہا ہے کہ گناہ زیادہ ہے تو پھر اپنے آپ کو سنبھالا جائے اور نیکیوں کی طرف لگایا جائے. ٹھیک. اور چوتھی ایک بات یہ ہے کہ اچھے دوست تلاش کریں. جیسے ابھی حسین بھائی نے بھی عرض کیا کہ اچھے دوست، اچھے بزرگ، اچھی شخصیات کے ساتھ تعلقات قائم کریں، علماء حق کے ساتھ تعلقات قائم کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے مبلغین کے ساتھ
جو ہے تعلقات قائم کریں. جب آپ دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستی کا اثر آتا ہے. لہٰذا اس اثر کے تحت جو ہے نا آپ بھی آہستہ آہستہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں گے, آہستہ آہستہ نیک کام کرنے لگیں گے, تو یوں جو ہے نا ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی واقع ہو سکے گی. تو یہ ایک چیز. اور ایک اور چیز ہمارے سامنے ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو نماز کی پابندی کریں. آج کل ہماری اکثریت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں ہم لوگ, جس کی وجہ سے نماز نہ پڑھنا تو ایک گناہ کبیرہ ہے, بڑا گناہ ہے, اور یہ کسی طرح معاف نہیں. اگر کوئی شخص سارا دن کوئی گناہ نہ بھی کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا, تو وہ نماز چھوڑ کر گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ہو رہا ہے, اور وہ اپنی جان میں یہ سمجھ رہا ہے میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا, جبکہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے. نماز جو ہے نا اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوں. نماز ہم پر فرض ہے, 5 وقت کی نماز جو ہے نا اس کو وقت کے اوپر ادا کریں. اگر جماعت سے نہیں پڑھ پائے تو کم از کم تنہا اس کو ضرور ادا کر لیں. تو نماز کی پابندی کریں, چونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حاضر ہوا صحابی, عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے مگر وہ برائیوں میں بھی مبتلا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نچوڑ یہ ہے کہ ان قریب نماز اس کو ان برے کاموں سے روک دے گی. تو دیکھیں ایک اور پوائنٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس بڑا اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب ہمیں جو ہے نا اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, چونکہ لوگ جو ہیں اکثریت جو ہے نا وہ گناہ تو کر ہی رہے ہوتے مگر توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور توبہ کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں. کہ بندہ گناہ کرتا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سچی نیت کے ساتھ, ندامت کے ساتھ جو ہے نا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ چھوٹا سا لے لیجئے ساتھ میں, اور وہ یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف پیدا کریں, اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کریں. سبحان اللہ. سنتوں کو اختیار کریں. کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو. تو جب لوگ حضور کی اتباع کریں گے فاتبعونی تو یحببکم اللہ, تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائے گا. اور نہ صرف محبت فرمائے گا بلکہ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا, ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر کرنے والا, رحم کرنے والا. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, بہت ساری باتیں الحمدللہ قیمتی باتیں ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی. پہلی بات انہوں نے کی کہ نیکیاں کریں تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں گی. دوسری بات خدا کا خوف پیدا کریں. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, سورہ علق میں رب کریم نے ارشاد فرمایا. پھر محاسبہ بھی کریں اپنا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ نحوستیں ہم سے دور ہو جائیں, زندگی بہترین بن جائے, آسان ہو جائے, تو محاسبہ بھی کریں, اپنے آپ کو روزانہ چیک کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کرتے تھے, درہ مارا کرتے تھے اپنے پاؤں پر اور پوچھا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑا کرتے تھے, اپنا محاسبہ کرتے تھے, بتا تو نے یہ جملے کیوں بولے. عشرہ مبشرہ ہیں, قطعی جنتی ہیں, بلکہ خلفائے راشدین میں ہیں, اور اتنی بزرگ ہستی اور اتنا محاسبہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. اچھے دوست بنائیں, دعوت اسلامی میں بہت سارے اچھے دوست مل جائیں گے, دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آ جائیں, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا. اب آخر میں عمران بھائی کچھ اشعار سنا دیں. گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ, تم اب کچھ کرو مارے رسالت یا رسول اللہ. میں بچنا چاہتا ہوں بھائی, پھر بھی بچ نہیں پاتا. گناہوں کی پڑی ایسی عادت یا رسول اللہ, تمہیں اب کچھ کرو
رسالت یا رسول اللہ گناہ کر کے گھائے ہو گیا دل سخت پتھر سے کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماں ہے رسالت یا رسول اللہ اللہ کریم ہم سب کو گناہ کے اثر سے محفوظ و معمون فرمائے، ہمیں آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا دل نیکیوں میں لگا دے، نیکیوں کی لذتیں عطا فرمائے، رکوع اور سجود کی لذتیں عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے میں کاش کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ یہ پروگرام خود بھی دیکھیں اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے، زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے،